ہماری اس تاسیسی اجلاس کا اگلا موضوع بکلیٹ جو آپ حضرات کے پاس ہے اس میں لکھا ہوا ہے اقامت دین کی جد و جہد اور تزکیہ نفس کا باہمی تعلق۔ ایک عمومی رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ شاید اقامت دین کی جد و جہد کے جو لوگ داعی ہیں وہ تزکیہ نفس سے فرار حاصل کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے اور ہم اس نقطہ نظر کو اپنے حوالے سے پوری شدت کے ساتھ اپوز کرتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم تزکیہ نفس کے قائل ہیں، 100% قائل ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں، قد افلح من تزکا اور قد افلح من زکا، وہ ظاہر بات ہے کہ فلاح کو تزکیہ ہی کے ساتھ جوڑا ہے۔ البتہ تزکیہ کس طور سے حاصل ہوگا اور کس طور سے ہوگا، اس کے طریقہ کار میں اختلاف ہے، اور تنظیم اسلامی سے اختلاف کی ایک بہت بڑی یعنی یوں سمجھے کہ بنیادی وجہ وہ تزکیہ نفس کی میتھڈولوجی بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی اب خانقاہی جو ہے طریقہ تزکیہ اس کو اپنائے ہوئے ہے، اور اس کے ذریعے سے کچھ اور لوگ تو تیار کیے جا سکتے ہیں لیکن انقلابی کارکن نہیں تیار کیے جا سکتے۔ اب پھر یہ کہ عام طور پر یہ تنظیم اسلامی میں ہم نے بہت یہ دیکھا ہے کہ تزکیہ نفس اور اقامت دین کو آپس میں متصادم قرار دے دیا جاتا ہے، اور تزکیہ نفس کو بالکل ایک الگ اینٹیٹی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہوگا اور اقامت دین کو اس کے مقابل کسی شے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہوگا۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، تو یہی غلط فہمی ہے کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں ڈاکٹر عمران بخاری صاحب، آپ نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور وہیں سے اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لیکچرار ہیں، اور یہ جو قافلہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے تو جو لوگ پہلے دن سے خالد محمود عباسی صاحب کے ساتھ ہیں یہ انہی چند ایک لوگوں میں سے ہیں۔ میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اقامت دین کی جد و جہد اور تزکیہ نفس کا باہمی تعلق۔ جیسے ابھی عمران بھائی نے بات کی تھی، تزکیہ نفس کے بارے میں بہت سے کنفیوژنس پائے جاتے ہیں لوگوں میں، تو سب سے پہلے تو میں آج جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تزکیہ نفس ہے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی سائیکالوجی کی کچھ جو ڈائنامکس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ ممکن کیسے ہے، کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کو اگر میں اس کو اگر انگلش میں کسی آسان لفظ کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو وہ ہوگا سیلف پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو خالص کر لینا۔ اپنے آپ کو خالص کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے رجحانات کو، اپنے شوق کو، اپنے عمل کو ہر دنیاوی آمیزش سے پاک کر لینا، ہر ملاوٹ سے پاک کر لینا، اور یک رخ ہو جانا۔ آپ کی سوچ کا، آپ کے عمل کا، آپ کے رجحانات کا اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کے ساتھ یک رخ ہو جانا، یعنی اس کے تابع ہو جانا۔ یہ جس کا ہو گیا تو وہ ہم کہتے ہیں اس کا تزکیہ ہو گیا، یعنی وہ پیوریفائی ہو گیا۔ اب اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اب حائل نہیں رہا، کوئی چیز جو اللہ اور اس کے درمیان رابطے میں رکاوٹ بن سکتی تھی وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئی۔ تب ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کی سیلف پیوریفیکیشن ہو گئی ہے، اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، یہ خالص ہو گیا اب اللہ کی بندگی میں۔ یہ تزکیہ ممکن کب ہے؟ ایسا یہ لیول ہے سیلف پیوریفیکیشن کا۔ اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی جو نفسیات ہے اس کی ڈائنامکس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے جو ہمارا عمل ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارا عمل جس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں، وہ دو فیکٹرز ہیں جن سے انفلوئنس ہوتا ہے، ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل فیکٹر جو ہے اسے ہم کہتے ہیں استعداد، کیپیسٹی۔
میں چلنا چاہتا ہوں تو چلنے کی استعداد چاہیے مجھے، وہ ہوگی تو میں چل سکوں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھنے کی استعداد ہوگی تو دیکھ سکوں گا. سوچنا چاہتا ہوں، سوچنے کی استعداد ہوگی تو میں سوچ سکوں گا. تو یہ انٹرنل استعداد جو ہے یہ انٹرنل فیکٹر ہے جو انسان کے اندروں موجود ہے. ایکسٹرنل فیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم عام الفاظ میں کہہ لیتے ہیں کہ ماحول، سازگار ماحول. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے اگر سازگار ماحول ہوگا تو وہ آپ عمل جو ہے وہ بروئے کار لا سکیں گے. اگر آپ کو سازگار ماحول نہیں ہوگا تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. جیسے ہمیں اگر پتا ہو کہ کوئی کام کرنے کے نتیجے میں پنشمنٹ ملنے والی ہے ماحول میں، انوائرمنٹ سے، تو ہم وہ کام سے رک جاتے ہیں. کام وہی کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں انکریجمنٹ ملے، ری انفورسمنٹ ملے، کوئی ریوارڈ ملے. اب ہم پہلے ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو انٹرنل فیکٹر جس کو میں نے استعداد کہا ہے یہ کیا چیز ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ماحول ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری اس استعداد کو انفلوئنس کرتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے. یہ جو ہماری استعداد ہے اس کے لیے اگر میں قرآن سے کوئی لفظ لوں تو وہ ہے شاکلہ. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 84 میں آیا کل یعملوا علی شاکلتہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اس کے جو ترجمے کیے گئے ہیں مختلف میں دیکھے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں نے شاکلہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ طریق کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، ایک پیٹرن ہے کہ ہر شخص ایک پیٹرن پر چل رہا ہے. پھر آیا فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ جو حصہ ہے اس آیت کا اس کو میں ذرا بعد میں آ کے ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو آیا ہے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. اس استعداد کا ایک اور اشارہ ایک حدیث سے بھی ملتا ہے کہ اس کا کوئی رول ہوتا ہے انسان کے جو بیہیویئرز ہیں اس کا جو عمل ہے اس میں. بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی 4 چیزوں کا تعین کر دیا جاتا ہے. اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ سعید کتنا ہوگا، نیک کتنا ہوگا، اور شقی کتنا ہوگا، یعنی اس میں شر کتنا ہوگا. اب اگر تو اس کو ہم لٹرل میننگز میں لے لیں کہ اس میں شر کتنا ہوگا، یعنی جو بھی برائی کرے گا وہ پھر اس کا مطلب پہلے سے ڈٹرمنٹ ہے، اللہ نے ڈٹرمن کر دی ہے، طے کر دی ہے، اور جو بھی نیکی کرے گا وہ اللہ نے پہلے سے طے کر دی ہے. تو یہ تو ڈٹرمنسٹک ویو پوائنٹ ہو جائے گا، جو جبر والا نقطہ نظر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں ہی بتاتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار بھی ہے، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ شکر کرنے والوں میں بن جائے چاہے کفر کرنے والوں میں بن جائے. یہ تو اختیار کی بات آ گئی نا. تو یعنی کہ وہ ڈٹرمنسٹک پوائنٹ آف ویو کی نیگیشن ہے اس کے اندر کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ڈٹرمنڈ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے جمہور علماء کا، کہ جو حدیث ہے وہ اپنے ٹیکسٹ میں محفوظ نہیں ہے، اپنی معنی میں محفوظ ہے. تو یہاں پر جو حدیث کا میں نے حوالہ دیا جس میں کہ وہ ہوا کہ وہ کتنا سعید ہوگا کتنا شقی ہوگا، تو ہم اس سے یہ ہم کہہ لیں کہ ایک سیف اس سے ویو یہ لے سکتے ہیں کہ شاید جو بیان کرنے والے نے الفاظ جو ہیں جو اب بیان کیے وہ اپنے الفاظ بیان کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا کہ اس میں یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کی استعداد کتنی ہوگی اور برائی کی استعداد کتنی ہوگی. اچھا، اب یہ جو استعداد ہے
اسی کو ہم تھوڑا سا میں اور سمپلیفائی کر رہا ہوں، ایک اور ٹرم استعمال کر رہا ہوں اسی کے لیے، وہ ہے قوت ارادہ، ول پاور۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے سے پہلے ہمارے اندر اس کا ارادہ پایا جانا بڑا ضروری ہے۔ میں اگر چلتا ہوں، یہ چلنا ایک عمل ہے، اس عمل کے لیے پہلے میرے اندر چلنے کا ارادہ بھی تو چاہیے۔ میں کھاتا ہوں تو کھانا کھانا ایک عمل ہے، اس عمل سے پہلے اس کا کھانا کھانے کا ارادہ بھی تو چاہیے۔ اس کو ہم بیہیویئرل انٹینشن بھی کہتے ہیں سائیکالوجی میں۔ یہ قوت ارادہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جہاں میں نے ول پاور کی بات کی، اس کو آپ اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے آیت ابھی بیان کی کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر کرنے والوں میں بنو یا تم کفر کرنے والوں میں بنو۔ تو یہ جو ول پاور ہے، یہ جو اختیار ہے انسان کا کسی کام کو کرنے کا، اب میں شاکلہ کا ترجمہ جو ہے وہ کر رہا ہوں اپنے طرف سے، جو وہ کر رہا ہوں ول پاور، قوت ارادہ۔ ول پاور کو میں استعداد سے جوڑ رہا ہوں، یعنی استعداد جو ہے وہ استعداد کیا ہے؟ وہ ول پاور ہے۔ استعداد کیپیسٹی کو کہتے ہیں نا، وہ کس چیز کی کیپیسٹی؟ کون سی کیپیسٹی؟ وہ کون سی استعداد ہے جو چاہیے عمل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے؟ تو میں کہہ رہا ہوں وہ ول پاور ہے۔ شاکلہ سے مراد کیا ہے؟ ول پاور۔ یعنی وہ جب فرشتہ 4 ماہ کے بچے کے پیٹ میں آ کے روح پھونکتا ہے تو وہاں پر جو 4 چیزیں متعین ہوتی ہیں، اس میں نیکی اور برائی کی، وہاں پر اس کی قوت ارادہ کا تعین ہوتا ہے، اس کی کہ وہ کتنا نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے، ول پاور رکھتا ہے، اور کتنی برائی کرنے کی اس ول پاور رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے یا استعداد رکھتا ہے۔ اب جو بھی میری انٹرنل استعداد ہے، اندرونی جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کو اپنے ایکسپریشن کے لیے سازگار ماحول چاہیے۔ میرے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، اگر یہاں اندھیرا ہو جائے تو میں دیکھ سکوں گا کچھ؟ تو ضروری ہے نا کہ ایک روشن ماحول ہو جہاں میں سب کو دیکھ سکوں۔ تو سازگار ماحول چاہیے نا میری اس صلاحیت کے ایکسپریشن کے لیے، اس کے اظہار کے لیے۔ میں بولنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سننے والے چاہیے نا، سننے والے ہوں گے تو میں سناؤں گا نا۔ اور انسان کی یہ جو صلاحیتیں ہیں، استعدادات جو بنائی گئی ہیں، اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے تو ان کے اندر ڈی جنریشن ہو جاتی ہے۔ آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیں تو گھٹنوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے ان پارٹس کی فنکشنل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح آپ کے اندر جو بھی استعدادات رکھی گئی ہیں، ان استعدادات کے اظہار کے لیے سازگار ماحول کا ہونا لازم ہے، پری ریکویزٹ ہے اس کا۔ اب جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو ماحول میں ہم اگر بہت سمپلیفائی کر کے اگر آپ کو بیان کروں تو 3 بڑے امپورٹنٹ لیئرز ہیں آپ کے انوائرمنٹ کی، یا 3 سیڑھیاں ہیں جن کو بہرحال انسان نے عبور کرنا ہوتا ہے یا جن سے اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ وہ ایک انسان کا معاشرہ ہے، جس سے متعلق ہم کہتے ہیں معاشرتی نظام ہے، اس معاشرے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔
وہ انفلوئنس کرتا ہے ہمارے بیہیویئرز کو. میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، یہ معاشرہ اس کی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا معاشی نظام ہوتا ہے ایک. میں سود سے بچنا چاہتا ہوں، بچ سکتا ہوں یا نہیں بچ سکتا. آپ کا سارا ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ کی تو بینکنگ سسٹم سے چل رہی ہے، تو بینک کے اندر آپ کو اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں، کسی نہ کسی صورت آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ. میں سچ بولنے کا رجحان رکھتا ہوں، لیکن جو ہے اگر میں نوکری کرتا ہوں اور اپنے باس کے سامنے سچ بول دوں تو نوکری کا خطرہ بھی پڑ سکتا ہے. وہ جو استعداد ہے اب ماحول جو ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. سچ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آگے بولنے سننے والا جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرے، اس کو انکریج بھی کرے، ایکسیپٹ بھی کرے. سازگاری تو یہی ہے نا. اسی طرح ریاست کی سطح پر ایک سیاسی نظام ہوتا ہے، ایک سیاسی کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے ریاست کا. آپ کو اس کی پیروی کرنا ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کو آپ کی چاہے جو مرضی دل چاہے آپ کرنا چاہیں آپ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر ریاست نے پابندی لگا دی کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کریں گے؟ وہ کرائم ہے. تو بہت سے اعمال ہیں جو کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر قانون اجازت نہیں دیتا اس چیز کی تو ہم نہیں کر سکتے وہ کام. اگر دفعہ 144 لگی ہوتی فرض کریں تو آج جو ہم یہ اجتماع منعقد کر کے بیٹھے ہیں کیا ہم کر سکتے؟ تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم اجتماع کرتے، لیکن اگر ماحول سازگار نہ ہوتا تو ہم نہ کر پاتے. تو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، کسی بھی استعداد کے بروئے کار لانے کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے میں 3 لیئرز آپ کو لیولز بتا دیں جو کہ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں مختلف سطحوں پر. اب یہ تو میں نے بتا دیا کہ شاکلہ کیا ہوتی ہے، استعداد، ماحول کے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں اور یہ آپس میں لنکڈ کیسے ہوتے ہیں. کہ اگر سازگار ماحول نہیں ہوگا تو جو آپ کی جو استعداد ہے اس کی فلفلمنٹ نہیں ہو سکے گی. یعنی انسان اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکے گا. جو اللہ نے اس کے اندر پوٹینشل رکھا ہے اس پوٹینشل کو، اس صلاحیت کو، اس استعداد کو عملی جامہ پہنا دینا. مجھ میں استعداد رکھی تھی اگر ایسٹروناٹ بننے کی، تو ایسٹروناٹ بننے کے لیے یہ بھی تو چاہیے نا آپ کے ملک میں انسٹیٹیوٹس ہوں جہاں پر ایسٹرونومی پڑھائی جاتی ہو، یہاں پر لیبارٹریز بھی ہوں جہاں پر ٹریننگ بھی دی جاتی ہو. تو آپ کو جو آپ کے پوٹینشلز ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان پوٹینشلز کی فلفلمنٹ کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے ماحول کی سازگاری بہت ضروری ہے. یہ ایک آرگیومنٹ میں نے بلڈ کر لیا آپ کے سامنے کہ شاکلہ آپ کی جو اندرونی استعداد ہے اور آپ کا جو ماحول ہے ان کا آپس میں لنک کیا ہے. اب آتے ہیں ہم ایک دوسرے آرگومنٹ کی طرف کہ کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ پرپز لیس نہیں ہوتی. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کی. اللہ نے جو بھی کچھ تخلیق کیا ہے وہ با مقصد تخلیق ہے. تو ہم بھی اللہ کی ایک تخلیق ہے. تو اس جو تخلیق ہے اس کا پرپز آف کریشن کیا ہے؟
وہ سورہ ذاریات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. یعنی اس کریشن کا، اس تخلیق کا جو لائف کا گول ہے، جو اللہ نے متعین کیا ہے، جو ہدف ہے اس کی زندگی کا، جو اللہ نے طے کیا ہے، وہ ہے اس کی بندگی. اب اگر وہ کوئی ہدف دے رہا ہے ہمیں، کوئی ٹارگٹ دے رہا ہے، کوئی چیلنج دے رہا ہے ہمیں، تو اس ہدف کو حاصل کرنے کی استعداد بھی دینا بھی تو بنتا ہے نا. ورنہ کل کو میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو نے کام تو اتنا مشکل دے دیا تھا، مجھے اس کی صلاحیت تو نے دی نہیں، وہ استعداد تو نے مجھے دی نہیں، میں ایکسکیوز لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اس کے سامنے؟ کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ لازم ہے کہ اگر وہ ہمیں کوئی ہدف دے رہا ہے، کوئی ٹارگٹ دے رہا ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے ذرائع، مینز بھی پرووائڈ کرے ہمیں، تبھی وہ ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے. تو یہی اللہ کہتا ہے قرآن کہ میں کسی پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی جتنی استعداد دی ہے اتنا ہی ہدف دیتا ہوں اسے، ٹارگٹ بھی اتنا ہی دیتا ہوں اسے، میں اس کی آزمائش بھی اتنی ہی ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کا گول دیا ہے، جو الٹیمیٹ گول ہے ہماری لائف کا، تو اس گول کے لیے ہمارے اندر اس نے وہ اپنی بندہ ہونے کی استعداد بھی رکھی ہے. اب میرے اندر وہ جو اس کا بندہ بننے کی استعداد پائی جاتی ہے، جو رجحان پایا جاتا ہے، وہ مجھے پش کرتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں. ماحول جو ہے اس کی، جو میں نے 3 لیئرز گنوائی ہیں آپ کو، وہ اگر اس کے سامنے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر کیسے میں بندگی کروں گا؟ میں نے شروع میں جب تزکیہ کی بات کی، سیلف پیوریفیکیشن کی بات کی، تو وہاں میں نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد انسان کی سوچ، فکر، عمل، سب کا کسی بھی ملاوٹ سے، کسی آمیزش سے پاک ہو جانا ہے، تاکہ انسان یک رخ ہو جائے اپنے خالق کی طرف، اس کی ہاٹ لائن ڈیولپ ہو جائے اپنے خالق کے ساتھ، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. اب یہ جو عمل کرنا ہے، اس نے اپنی ہر عمل کو اپنے خالق کی منشا کے مطابق کر لینا ہے. اسی کو میں نے کہا یہ سیلف پیوریفیکیشن ہے. یعنی اس کا عمل اب کسی اور کے حکم کے، کسی معبود کے تابع نہ رہے سوائے اللہ کے. تب وہ فلاح پا گیا ہم کہتے ہیں. اب اگر اس کا ماحول اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ سودی لین دین میں شامل ہو، جیسے جو بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی امپلائیز ہیں، ان کی سیلریز میں سے ایک کچھ چیزیں کٹتی ہیں. مثلا بیناولنٹ فنڈ ہوتا ہے، ایک گروپ انشورنس ہوتی ہے. اب یہ کمپلسری ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر کہ یہ غلط ہے، غیر شرعی ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، آپ اسے کٹوا تو جب روک تو نہیں سکتے، وہ کٹیں گے آپ کی تنخواہ میں سے. ایسی حدیث میں آیا ہے نا کہ نگاہ جو ہے وہ بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو مخلوط معاشرت ہے، تو آپ اپنی آنکھوں کو، نگاہ کو پیوریفائی کر کے رکھ سکتے ہیں، بچا کے رکھ سکتے ہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے آج کے دور میں کہ اس کی کبھی کسی پر نظر نہیں پڑی؟ تو یہ پولوشن جو انوائرمنٹ کی ہے، یہ تو جا رہی ہے اندر.
تو پیوریفائڈ کہاں سے رہیں گے آپ؟ تو پیوریفیکیشن چاہتے ہیں تو ماحول کو سازگار بنانا ہوگا. اب میں آپ کے سامنے یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے استدلال پیش کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت ہے، آیت استخلاف جسے ہم کہتے ہیں. ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو میں بس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا فرمائی تھی. اور پھر اس میں استحکام بھی عطا فرمائے گا، اسٹیبلٹی. یہ خلافت کیا ہے؟ نظام، ماحول، سازگار ماحول، ایسا ماحول جو عدل پر مبنی ہو، جسے ہم نظام عدل اجتماعی بھی کہتے ہیں، جسے ہم فلاحی ریاست بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کو خلافت کے نام سے جو ہے وہ الرجی ہوتی ہو، وہ فلاحی ریاست کا لفظ استعمال کر لے. وہ بھی تو یہی چیز ہی ہے، جہاں عدل ہو، عادلانہ نظام کہہ لیں آپ اسے، سوشل جسٹس کہہ لیں آپ اسے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو انسان عمل صالح ایمان لائے گا، عمل صالح لائے گا، کرے گا، تو پھر میں اس کو اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں اس کو خلافت عطا فرماؤں گا جیسے اس سے پہلوں کو دی تھی. اور پھر اس میں سٹیبلٹی، اس نظام میں، اس عدل اجتماعی کے نظام میں سٹیبلٹی بھی دوں گا. اب اس کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ہے اجتماعیت کی بات. وہ جب سازگار ماحول ڈیولپ ہو چکے گا تو فرد پر، اس کسی انڈیویجول کے اوپر اس کا جو پہلا نتیجہ پڑے گا یا جو اس سے نکلے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے خوف کو امن سے بدل دوں گا. یعنی اسے ہر قسم کی فکر سے، خوف سے آزاد کر دوں گا، پریشانیوں سے آزاد کر دوں گا. ظاہری بات ہے جب آپ کا ایک عدل اجتماعی کا نظام قائم ہے جس میں آپ کا ہر حق آپ کو مل رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنا جو بھی اچھی بات، پازیٹیو بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ کوئی شیطانیہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی آپ کا جو صالح عمل ہے کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ماحول آپ کو سپورٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس بیہیویئر کو. تو جب میرے بندے اس فیز میں آ جائیں گے، یعنی خوف سے نکل آئیں گے، فیئرز سے نکل آئیں گے، امن میں آ جائیں گے، تب ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. یہاں الفاظ کیا؟ تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. یہ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے بندگی کرنا کیا ہے؟ وہی بات میں نے شروع میں بیان کی، سیلف پیوریفیکیشن. کہ جب آپ کا اس سے تعلق پیدا ہو، اللہ کے ساتھ ربط پیدا ہو اس کے ساتھ، تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی ملاوٹ نہ رہے. آپ کی الائنمنٹ، آپ کی خواہشوں کی، آپ کی سوچ کی، آپ کی فکر کی، آپ کے رجحانات کی، آپ کے شوق کی، آپ کا عمل اس رخ پہ لگ جائے جس پر اللہ کی رضا ہو، جس پر اللہ کی منشا ہو. تو اب وہ جو پہلے والا پوائنٹ تھا اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا میں نے. جو پہلے میں نے تھیسس بلڈ کیا وہ یہ کیا کہ جو آپ کی استعدادات ہیں اس کے لیے آپ کو سازگار ماحول چاہیے.
ہوگا سازگار ماحول تو ہی آپ کی استعدادات جو ہیں وہ فلفل ہو سکیں گی، وہ اپنی تکمیل کو پہنچ سکیں گی۔ پھر میں آیا دوسری طرف کہ اللہ نے آپ کے اندر جو استعداد، کلائمیکس، چوٹی کی استعداد رکھی ہے، وہ رکھی ہے اپنا بندہ بننے کی استعداد، اور یہ استعداد جو ہے یہ تبھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ سکے گی جسے ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، جب آپ کو وہ سازگار ماحول میسر ہوگا۔ یعنی وہ جب تک وہ نظام عدل اجتماعی قائم نہیں ہوگا، آپ کی سیلف پیوریفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی تزکیے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ انوائرمنٹ سے آپ کے پولوشن تو جا رہی ہے اندر آپ کے۔ آپ ضربیں لگا لیں، آپ خوب جو ہے وہ نفل پڑھ لیں، تہجدیں پڑھ لیں، آپ نوافل جتنے پڑھنے ہیں پڑھ لیں، لیکن ماحول کے اندر جو پولوشن ہے وہ تو آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ پیوریفائڈ تو نہیں رہیں گے پھر بھی۔ اب یہاں پر انسان کے لیے یہ تو میں نے بتایا کہ یہ جو بندگی رب کا جو گول ہے، ہدف ہے، سیلف پیوریفیکیشن ہے، یہ تبھی اچیو ہو سکتے ہیں جب ماحول سازگار ہو، یعنی عادلانہ نظام ہو آپ کے۔ اگر نظام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سازگار ماحول نہ ہو، آپ کے اندر خواہش ہے اللہ کا بندہ بننے کی، اس کی بندگی کرنے کی، اور ماحول سازگار نہیں ہے۔ آپ سچ بولنا چاہتے ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے۔ آپ حق بات کرنا چاہتے ہیں، کلمہ حق بلند کرنا چاہتے ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے۔ آپ شرعی پردہ رائج کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے۔ خواہش تو ہے۔ تو جو پہلی فطرت کی جو امپلس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، جب بھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو انسان کی جو پہلی امپلس ہوتی ہے کہ ٹکرا جاؤ اس سے، کہہ دو بات سچ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق پہلی امپلس تو یہ ہے، بے خطر کود پڑو آتش نمرود میں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ تھاٹ آتی ہے کہ نہیں دیکھو سچ بولا تو نوکری چلی جائے گی، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ ریشنل تھنکنگ ہے، ریشنل پروسیس ہے۔ فطرت کی آواز کیا تھی کہ اس نظام کے ساتھ، اس ناسازگار ماحول کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اس کو بدل ڈالو، یہ رکاوٹ بن رہا ہے میری ان استعدادات کی فلفلمنٹ میں، میرا جو شوق ہے، میرے جو جذبات ہیں، ان کے اظہار میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ فطری رجحان جو تھا انسان کا، جو فطری امپلس ہوتی ہے، نیچرل امپلس، وہ یہ ہے۔ اب اگر آپ یہ کریں گے کہ اپنی اس امپلس کو، نیچرل امپلس جو ہے آپ کی، اس کو فالو کریں گے اور اس نظام سے ٹکرا جائیں گے، اس نظام کو بدلنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، تو اقامت دین اور کسے کہیں گے آپ؟ اقامت دین کی جد و جہد۔ اس کے برعکس انسان کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے کہ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو
کمپرومائز کر لو, اڈیپٹ کر لو, ڈھال لو. اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے, وقت کا تقاضا یہ ہے, نیڈ آف دا آر یہ ہے تو بول لو. سود لینا پڑ رہا ہے کاروبار کے لیے تو لے لو, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی. آمریت کو قبول کرنا پڑ رہا ہے تو کر لو, اسے ترقیاں ملیں گی, اپرچونٹیز کھلیں گے میرے لیے. یہ اب ریشنل تھنکنگ ہے, ریشنل پروسیسنگ ہے, جو آپ نے سیکنڈ تھاٹ میں, سیکنڈ فیز میں شروع کرتے ہیں آپ. یہ ٹریپ ہے اصل میں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے دنیا کو اپنا غم بنایا, اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ دیتا ہے اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. ملتا اسے وہی ہے دنیا میں جو اس کی آزمائش کے لیے مقرر ہوتا ہے. اور جس نے آخرت کو اپنا غم بنایا, اللہ اس کے اندر غنا پیدا کرتا ہے, بے نیاز کر دیتا ہے اسے, اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. آپ سوچیں, جس نے سوچا, دنیا کی فکر کی کہ میری نوکری چلی جائے گی, مجھے یہ کاروبار میرا ڈوب جائے گا, اللہ کہتا ہے اس کے کاموں کو تو پھر میں بکھیر دیتا ہوں. اس کی پریشانیاں پھر ختم نہیں ہوتی. قرآن میں جو آتا ہے کہ وہ جس کا کہ رب ایک ہے اور وہ جس کے کہ رب بہت سارے ہیں, کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ جس نے ایک کو راضی کرنا وہ اس کے لیے کام آسان ہے, یا جس نے 10 کو راضی کرنا اس کے لیے کام آسان ہے؟ تو اس ٹریک پر جانا جو بظاہر شارٹ ٹرم میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ریوارڈ ہے, اس کے اندر ہمارے لیے اچیومنٹس ہیں, اصل میں انسان کو ساری زندگی پریشانیوں میں رکھنے والا راستہ یہ ہے. بے سکونی کا راستہ, بے اطمینانی کا راستہ یہ ہے کہ اس راستے پر چل کر آپ ذہنی سکون سے ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ اس سے خیر بات کر چکے. اس کے برعکس وہ راستہ جو اقامت دین کی جد و جہد کا راستہ ہے, جو آپ کی نیچرل امپلس کا راستہ تھا, جو فطرت کی آواز تھی آپ کی, اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو اس راستے پر سکون بھی ہے, اطمینان بھی ہے. ہم نے گریجویشن میں ایک مضمون پڑھا تھا برٹرنڈ رسل کا, ورک. اس میں اس نے بڑا مزیدار ایک مضمون باندھا تھا. اس نے کہا کہ کوئی بھی اچھا کام, کنسٹرکٹیو کام, شروع میں ہمیشہ بڑا ان پلیزنٹ اور مشکل لگتا ہے. کوئی بھی تعمیری کام, لیکن اس کا آخر میں جا کر وہ بہت پلیزنٹ ہو جاتا ہے, اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ڈسٹرکٹیو کام جو ہوتا ہے وہ شروع میں بڑا پلیزنٹ لگتا ہے, لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ بڑا ان پلیزنٹ ہوتا ہے. تو آپ کی مرضی ہے, جو فطرت کی آواز ہے اس پر لبیک کہیں, چوائس از یورس. فطرت, وہ ول پاور ہے وہ تو آپ کے پاس ہے, وہ اختیار تو آپ کے پاس ہے. ادھر جائیں گے تو سکون اور اطمینان ہے, فطرت کی آواز پر لبیک کہیں گے تو. اور اگر آپ اپنے وہ جو دماغ ہے جو کرائے کا وکیل ہے اس کے کہنے پر چلیں گے, ریشنل ہو کے چلیں گے آپ. ریشنل سے مراد میری صرف مٹیریلزم کے ٹرمز میں, ویسے تو ریشنلٹی ریکوائرڈ ہے, ڈیزائرڈ چیز ہے, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. انسان ایک ریشنل بینگ ہے. تو یہ بھی ریشنل ڈیسیژن ہے آپ کا کہ میں نے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کرنا ہے, میں نے اس کو فالو کرنا ہے, اس امپلس کو فالو کرنا ہے. اپنی مٹیریلسٹ امپلس کو فالو نہیں کرنا میں نے. تو یہ جو خلاصہ میں اگر اس کا 1-2 لائنوں میں بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیلف پیوریفیکیشن ہے, جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, یہ ممکن کب ہے؟ جب ماحول سازگار ہوگا, یعنی وہ نظام عدل اجتماعی ہوگا. آپ کی بندگی رب, خالص بندگی رب, کسی بھی قسم کے شرک یا آمیزش سے پاک بندگی,
وہ بھی تب ممکن ہوگی جب آپ وہ سازگار ماحول، وہ نظام عدل اجتماعی وہ آپ قائم کر چکیں گے۔ اگر یہ قائم نہیں ہوا تو آپ کے اندر ایک کانفلکٹ جنریٹ ہوتا ہے، میں کرنا کچھ چاہتا ہوں، ماحول کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب وہ جو ڈیمانڈ ماحول کر رہا ہے اگر میں وہ کہوں تو میرے لیے پریشانی ہے، مسائل ہیں۔ یہ کانفلکٹ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے یہ ہمیں پش کرتا ہے کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرو، اسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اب ریزالو کرنا ہے اس کانفلکٹ کو، اس کو دو راستے ہیں، وہ میں نے بتایا، ایک فطرت کا راستہ ہے، ایک عقل کا راستہ ہے، مٹیریلسٹ ریشنلٹی کا راستہ ہے کہ یہ کرو یہ کرو، یہ فائدے ہوں گے یہ فائدے ہوں گے یہ فائدے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ فطرت کی آواز نہیں، اٹھو اور اس نظام کو، اس ماحول کو سازگار بناؤ، یہ فطرت کی آواز ہے، اس پر چلیں گے تو وہ آپ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے گا وہ راستہ۔ دوسرے راستے پہ چلیں گے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اللہ آپ کے کاموں کو اور بکھیرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بھی آپ کو کہا بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔